صلوات بآواز بلند پڑھی آل محمد کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی نور قلوبنا بشعاع انوار المحبت العلویہ واکمل لنا دیننا بالولایت مرتضویہ واتم نعمتہ علینا بالہدایت الحیدریہ والصلاة والسلام علی مبلغ رسالات الالہیہ ابی القاسم محمد اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب بلند تر صلوات۔ اللہم صلی اللہ۔ دعا ہے آل محمد کا وہ عظیم اور کریم خالق جس کے نور کی رحمت کو محمد اور نور کی تجلی کو علی کہتے ہیں، اس ذلیل القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جتنے ہاتھ ذکر امام مظلوم میں مانگنے کے لیے آئے ہیں، اس عزت والے گھرانے سے کوئی بھی خالی ہاتھ نہ جائے۔ اللہ بانیان مجلس، حاضرین مجلس، ذاکرین مجلس کے رزق معرفت میں اضافہ فرمائے۔ بہت بڑی دعا ہے، جہاں تک میری آواز جائے کوشش کرنا آمین کہنے کی۔ میرا اللہ اس وقت تک کسی علی و ولی اللہ پڑھنے والے کو موت نہ آئے جب تک قبر حسین کی زیارت نصیب نہ ہو۔ حجت دوران بقیت اللہ وارث زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرمائے۔ ہمیں بادشاہ کی آواز پہ لبیک کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں کو قبولیت تک پہنچانے کے لیے بہترین سہارا درود کا لیں مل کے بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ اجازت ہے کہ بسم اللہ اجازت ہے جی ذکر پاک شروع کیا جائے۔ بالکل مختصر سی حاضری، واجب الاحترام سید الذاکرین سید قمر رضا نقوی صاحب تشریف فرما ہے، قبلہ مولانا صاحب بھی تشریف فرما ہے۔ بڑی جلدی سے ممبر ان کے حوالے کرنا ہے اور جتنا وقت دیا گیا ہے اسی میں رہ کے حاضری۔ بڑی قریب سے بات شروع کرنے لگا ہوں۔ جناب ابو طالب کے بعد رسول خدا نے ہجرت کی، ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ گئے۔ جب مدینہ پہنچے تو مدینہ کی آبادی دو حصوں میں تقسیم تھی، ایک کافر بت پرست اور دوسرا یہودی۔ اصلی قبضہ تھا یہودیوں کا مدینہ پہ، اصلی قبضہ تھا جی اصلی قبضہ تھا یہودیوں کا۔ مہربانی جناب، اصلی قبضہ تھا یہودیوں کا۔ وہ جب کافر انہیں ملنے کے لیے آتے تھے، مکہ کے کافر مدینے والے کافروں کو ملنے کے لیے آتے تھے تو انہیں چھیڑتے تھے امی کہہ کے۔ بالکل تھوڑا سا مقدمے میں ساتھ دیجئے گا، امی کہہ کے انہیں چھیڑتے تھے، چونکہ مکہ کی سرزمین کو ام القریٰ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جتنی زمینیں ہیں یہ مکہ کی وجہ سے ہیں۔ مکہ کی سرزمین کو ام القریٰ، مہربانی جناب، مکہ کی سرزمین کو ام القریٰ کہا جاتا ہے صرف اس وجہ سے کہ اس وجہ سے یہ ساری زمینیں ہیں۔ پتہ چلا پیدا کرنے والی کو ام بھی کہا جاتا ہے، لیکن جو تخلیق کا باعث ہو اسے بھی ام کہتے ہیں۔ میں پہلا نتیجہ جناب کے سامنے رکھ لیں جی، مہربانی بہت شکریہ۔ جو تخلیق کا باعث ہو اسے بھی ام کہتے ہیں۔ پہلے ہی نتیجے پہ مجھے دعا چاہیے، جو تخلیق کا باعث ہو اسے ام کہتے ہیں۔ مجلس حسین کا درس صرف اتنا ہے، جو مجلس حسین میں آنا چاہے آ سکتا ہے، دروازے کسی کے لیے بند نہیں۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، صرف پیدا کرنے والے کو ام نہیں کہا جاتا، جو تخلیق کا باعث ہو اسے بھی ام کہا جاتا ہے۔ اسی لیے کائنات کے رسول ساری زندگی فاطمہ کو کہتے تھے فاطمہ تو ام ابیہا۔ جی بہت شکریہ، جی مہربانی جناب، جی بسم اللہ، جی بہت شکریہ یا علی رسول اللہ، جی بہت شکریہ۔ اسے بھی ام کہا جاتا ہے جو تخلیق کا باعث ہو۔ کائنات کے رسول، جی بہت شکریہ، مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا یہ معرفت سلامت رکھے۔ ایک ہے رسول خدا کی بیوی، میں ایک لفظ کہنے لگا، اگر پہنچ جائے تو اس نوکر کو دعا دیجئے گا۔ ایک ہے ہمارے نبی کی بیوی، بلکہ اس طرح کہہ دوں ہمارے نبی کی بیویاں جو ہم جیسے گناہگاروں کی مائیں ہیں۔ ایک ہے علی کی زوجہ جو محمد کی ماں ہے۔ جی بہت شکریہ، مولا آپ کو سلامت رکھے یار، بہت شکریہ۔ جو تخلیق کا باعث ہو، جی مہربانی، جو تخلیق کا باعث ہو اسے بھی ماں کہا جاتا ہے،
اور جو پیدا کرے اسے بھی ماں کہا جاتا ہے۔ قرآن کی آیت جناب کے سامنے رکھنے لگوں۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ جب تم اپنی ماؤں کے شکموں سے باہر آئے تمہیں کسی شے کا علم نہیں تھا، تم کسی شے کو جانتے نہیں تھے، یعنی جو پیدا ہوتا ہے وہ جاہل ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے مدینے والے چھیڑتے تھے انہیں، مکہ والوں کو۔ اب وقت نہیں تھا، میں اس سے زیادہ تشریح نہیں کر سکتا۔ جب بچہ پیدا ہو اسے اٹھاؤ، پیر قمر رضا نقوی صاحب سے لے کے میرے آخری محسن دروازے تک کھڑے ہیں جو، ان سے دعا حاصل کرنا چاہو تو بچہ پیدا ہو اسے اٹھاؤ، اسے اٹھا کے کہو یہ تیری امی ہے، اسے نہیں پتا۔ اسے کہو یہ تیرا ابو ہے، اسے نہیں پتا۔ اسے کہو اسے موبائل کہتے ہیں، اسے نہیں پتا۔ اسے کہو اسے رومال کہتے ہیں، اسے نہیں پتا۔ اسے کہو یہ تیرا بھائی ہے، یہ تیری بہن ہے، اسے نہیں پتا۔ جملہ کہنے کے بعد بیدار چہروں کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ جب بچہ تھوڑا سا شعور میں آ جائے پھر اس سے کہو یہ تیری امی ہے، اسے پتہ چل جائے گا یہ امی ہے۔ لوگوں سے سنتا ہے یہ ابو ہے تو اسے پتہ چلتا ہے اسے ابو کہنا ہے۔ لوگوں سے سنتا ہے یہ ابو ہے، پھر اسے پتہ چلتا ہے اسے ابو کہنا ہے۔ ہمیں مسلمانوں کی عقل سمجھ نہیں آتی، پتہ ابے کا نہیں، مقابلے ہے حیدر کرار سے۔ جی بہت شکریہ، جی بسم اللہ سرکار، جی بسم اللہ، بہت شکریہ۔ پتہ ابے کا نہیں، جو پیدا ہو، جی مہربانی جناب، جی بسم اللہ، جو پیدا ہو، پیدا ہوتے ہی نہ جانتا ہو، جاہل ہے، نہ جاننا۔ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، جی جی بسم اللہ، جو پیدا ہوتے ہی، جی بسم اللہ، میرے لیے سوال آگ، جی بسم اللہ، ممبر تے نہیں رکھنی، پیچھے مخفی صاحب بھی آئے نے۔ بسم اللہ، بہت شکریہ، جی بسم اللہ، جی بسم اللہ۔ آپ بھی دیتے تو میں رکھ لیتا۔ صلوات بڑی آل محمد کی ذات میں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وآل محمد۔ جی جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اور میرے واجب الاحترام مخفی صاحب دیگر احباب جو تشریف فرما ہیں، ان سے ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں، اس کے بعد شاید دعا لے لوں، وقت ہونے والا۔ توجہ ہے صاحبان کی؟ یہ جو پیدا ہوتا ہے نہ جانتا ہے، جانتا نہیں۔ جو بھی، جی جی، جو بھی پیدا ہوتا ہے وہ کسی چیز کو نہیں جانتا۔ جملہ کہنے کے بعد بیدار چہروں کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ جو پیدا ہو وہ کسی چیز کو نہیں جانتا، اور جو محمد کے ہاتھوں پہ قرآن سنائے اسے علی کہتے ہیں۔ جی بہت شکریہ، جو بول سکے وہ زحمت فرمائے۔ جی مہربانی جناب، جو بول سکے وہ زحمت فرمائے۔ جو نہیں جانتا وہ پیدا ہوتا ہے، اور جو محمد کے ہاتھوں پہ قرآن سنائے اسے علی کہتے ہیں۔ مخفی صاحب میرے واجب الاحترام ہیں، جملہ پھر سامنے آ گیا، میں کہتا جاؤں۔ جناب میرے بادشاہ امیر المومنین مکہ کعبے میں آئے ہیں، فاطمہ بنت اسد چلی ہیں ابو طالب کے گھر سے، آئی ہیں کعبے تک۔ بلکہ اس طرح کہہ دوں، اس جملے کے لیے آپ سے دعا چاہیے۔ بی بی ابو طالب کے گھر سے اٹھیں، کعبے تک آ گئیں۔ جملہ بدلنے لگوں جس کے لیے میں نے دعا کا کہا ہے، بی بی حرم سے حرم تک چلی۔ جو بول سکے وہ زحمت فرمائے یار، جی مہربانی جناب، جو بول سکے وہ زحمت فرمائے۔ بی بی حرم سے حرم تک چلی، کعبے کی دیوار پھٹ گئی، بی بی اندر داخل ہو گئی۔ پہاڑی کی چوٹی پہ بیٹھے تھے ابو جہل اینڈ کمپنی، وہ دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہوا؟ کعبے کی دیوار پھٹ گئی، فاطمہ بنت اسد اندر داخل ہو گئی۔ ہو نہ ہو کوئی معجزہ ہونے والا ہے، ایسا آج سے پہلے نہیں ہوا۔ ہو نہ ہو کوئی معجزہ ہونے والا ہے۔ انہیں نہیں پتا تھا مظہر اللہ جائب آنے والا ہے۔ جی بہت شکریہ، مہربانی جناب، جی مہربانی، مظہر اللہ جائب آنے والا ہے۔ فاطمہ بنت اسد اندر داخل ہو گئی، ابو جہل اینڈ کمپنی آئے کعبے کے نزدیک، آ کے دیکھا یہاں سے دیوار پھٹی تھی، یہ ایک لکیر باقی ہے۔ میں نے دراڑ نہیں کہا، میں نے لکیر کہا ہے، یہ ایک لکیر باقی ہے۔ اس جملے کا ثواب ہو علامہ رضوی صاحب کو، لاہور والے آغا نسیم عباس رضوی، ان سے کسی بندے نے پوچھا، انہوں نے کہا سرکار آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ شیعہ کی محفل میں جاؤ تب علی کا ذکر، مجلس میں جاؤ تب علی کا ذکر، ان کے پاس بیٹھو تب علی کا ذکر۔
آپ کسے مانتے ہیں, آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ جملہ کہنے کے بعد بیدار چہروں کی زیارت کروں گا. آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم تفصیل میں نہیں جاتے, لیکن صاحب کبھی کعبہ گئے ہو؟ اس نے کہا جی گیا ہوں. اس نے کہا پھر کعبے میں تو نے لکیر دیکھی ہوگی؟ جی لکیر ہے. اس نے کہا جو کعبے میں لکیر ہے نا, شیعہ اسی کے فقیر ہیں. جو کعبے میں لکیر ہے, جی مہربانی جناب, جو کعبے میں لکیر ہے شیعہ اسی کے فقیر ہیں, اسی کے پیچھے چلتے. بسم اللہ, جی بسم اللہ, جی بسم اللہ. جو لکیر ہے شیعہ اسی کے فقیر ہیں. یہ لکیر بن گئی. انہوں نے آگے دیکھا یہ آج سے پہلے تو نہیں تھی. شور کیا, جلدی سے بھاگے ابو طالب کے دروازے پہ. ابو طالب کے دروازے کی طرف بھاگے, جا کے دستک دے کے کہنے لگے ابو طالب جلدی کر, کعبے کی چابی اٹھا, جلدی کر ہمارے ساتھ چل, جلدی کر ہمارے ساتھ چل, جلدی کر ہمارے ساتھ چل. ذکر علی سے بچی ہوئی آواز گھر میں لڑنے کے علاوہ اور کسی کام نہیں آتی, اسی لیے کہتا ہوں ان آوازوں کو یہیں پہ استعمال کرو تاکہ گھروں میں امن برپا رہے. جلدی کر ہمارے ساتھ چل, جلدی کر ہمارے ساتھ چل. کہا ہوا کیا؟ کہنے لگے کعبے کی دیوار پھٹی ہے, فاطمہ بنت اسد داخل ہو گئی, کعبے کی دیوار بن گئی. جناب ابو طالب نے ایک جملہ کہا جو آج بھی تاریخ کے چہرے پہ لکھا ہوا ہے. جناب ابو طالب نے بول کے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا کافرو اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ, یہاں جانے والی جانے, یہاں لے جانے والا جانے. جی مہربانی جناب, سیدہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے. یہاں جانے والی جانے, یہاں لے جانے والا جانے. وقت ختم تو نہیں ہو گیا؟ جی بسم اللہ, جی بسم اللہ, جی بسم اللہ. میرے واجب الاحترام ہیں, بس آخری فکرے کہوں. یہاں جانے والی جانے, یہاں لے جانے والا جانے. ایسی بات ہو تو علاقے میں بڑی جلدی بات پھیلتی ہے. ایتھے تسی آکھو وہیو کاندھ ٹردی نے, بندیاں دا کٹھا ہونا ویکھیا جی. صبح ہوئی تو بات پورے علاقے میں پھیل گئی. مکہ میں ساتھ والی بستیوں تک بات چلے گی. لوگ جوک در جوک آنے لگے کعبے کی طرف, کعبے کی طرف آئے. تیسرا دن ہو گیا, گلیاں فل, بازار فل, حدود مکہ فل ہو گئی بندوں سے. جناب ابو طالب کا انتظار کرنے لگے. جناب ابو طالب نے اپنے گھر سے چابی اٹھائی کعبے کی. میں نے اشارہ کرنا تھا, مہربانی جناب. ابو طالب نے چابی اٹھائی کعبے کی, چلے کعبے کی طرف. اور یہ علیحدہ بات ہے, جناب ابو طالب کے ساتھ رسول خدا بھی علی لینے جا رہے تھے. جی مہربانی جناب, ابو طالب کے ساتھ علی لینے کے لیے کعبے کی طرف جا رہے تھے. جب کعبہ کے نزدیک پہنچے نا, جناب ابو طالب آگے بڑھے. جناب ابو طالب نے تالے میں چابی لگانی چاہی. اب جملہ بڑا باریک ہے, ہر بندہ نہیں سمجھے گا, مشکل کشا کے ماننے والے بیٹھے ہو. جناب ابو طالب نے ابھی چابی مکمل نہیں لگائی, یا کعبہ دروازہ ہلا. کعبے کا دروازہ ہلنا تھا. فاطمہ بنت اسد اٹھیں, علی کو اٹھایا, اٹھا کے دیوار کی طرف چلی. یا فوراً آواز قدرت آئی, نہ میری کنیز, اب در سے نہیں جانا, اب در سے جانا ہے, دیوار سے نہیں جانا. بی بی نے ہاتھ باندھ کے کہا مالک آئی جو دیوار سے تھی, اب دیوار سے کیوں نہیں جانا, در سے کیوں جانا ہے؟ فرمایا دیکھ تو صحیح, آج سے پہلے کسی نے میرے دروازے پہ دستک نہیں دی, آج سے پہلے کسی نے میرے دروازے پہ دستک نہیں دی, آج سے پہلے کسی نے میرے دروازے پہ دستک نہیں دی. آج علی لے کے ان کے سامنے کر دے. قیامت تک کے لیے میں قانون بنانا چاہتا ہوں, جب بھی اللہ کے گھر پہ دستک دو گے اندر سے جلی نہیں آئے گا, اندر سے علی آئے گا. نعرہ حیدری وما علینا الا البلاغ المبین. سن کے جائیں. ہر ایک گدھائے علی دہر میں ولی نکلا, ہر ایک گدھائے علی دہر میں ولی نکلا. کھلا خدا کے در کا در تو بس علی نکلا.